الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 7۔ اس پہ ہم نے یہ سوال دیکھنا تھا کہ عبادت کیا ہے، عبادت کیا ہے۔ تو اس کا جواب جو انہوں نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ عبادت ہر اس قول اور فعل کا نام ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، مثلا دعا، نماز، قربانی وغیرہ۔ تو یہ عبادت کی جو انہوں نے تعریف کی ہے۔ اچھا، یہاں پہ آپ لوگ چیٹ میں جو ہے وہ پرائیویٹلی نہیں کریں، بلکہ وہاں پہ ایوری ون سلیکٹ کر کے جو ہے وہ کوشچن پوچھیں یا جو بھی آپ نے بات کرنی ہے، تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ کوشچن کیا ہے، یہ کیا کوئی بھی بات ہے تو وہ پرائیویٹلی ایڈریس کر کے نہیں کریں، بلکہ ایوری ون کا آپشن۔ اچھا، ایوری ون کا آپشن آپ کے پاس کھلا نہیں ہے۔ اچھا چلیں، ابھی یہ تو یہ ایڈمن، ابھی میں اصل میں یہ آپشن آن نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، میں جو بھی کامنٹ ہوگا یا سوال ہوگا میں ریپیٹ کر دوں گا۔ تو عبادت کی تعریف جو انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ قول اور فعل جسے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے۔ تو اس میں دو چیزیں، یعنی عبادت کی دو چیزیں ذکر کی ہیں، قول اور فعل۔ یعنی وہ یا تو وہ قول ہونا چاہیے یا پھر وہ فعل ہونا چاہیے، اور دوسری چیز جسے اللہ تعالیٰ پسند کرے۔ آپ کے سامنے میں اسکرین پاور پوائنٹ کی شیئر کر دیتا ہوں۔ تو اسکرین آپ کے سامنے ہے، آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ اسکرین جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس میں ہے عبادت، ہم عبادت کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ عبادت کیا ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے دو چیزیں ڈسکس کی ہیں کہ عبادت کیا ہے۔ اچھا، میں یہاں پہ کچھ اضافہ کرنا چاہوں گا۔ وہ اضافہ اس لیے کروں گا کیونکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو بڑے ایک مجدد اور بڑے عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے اس تعریف میں کچھ اس طرح اضافہ کیا ہے کہ عبادت ہر وہ قول اور فعل، یعنی قول ہوگا اور فعل ہوگا، اور فعل ظاہرہ اور باطنہ، یعنی ہر وہ قول اور فعل، چاہے وہ فعل ظاہرہ ہو یا وہ باطنہ ہو۔ ظاہرہ فعل یعنی جو آپ کو دکھ رہا ہے، اور باطنہ یعنی جو آپ کو نہیں دکھ رہا، جو کہ دل کے افعال ہیں، جو کہ میری نیت ہے، خوف ہے، امید ہے، توکل ہے۔ تو ہر وہ قول جس کو میں منہ سے نکالتا ہوں، یا پھر وہ فعل جو کہ ظاہر ہو یا باطن ہو۔ دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرمائے، جسے اللہ پسند فرمائے۔ تو یہ دو کنڈیشنز، یہ دو لازمی اسپیکٹس ہیں کسی بھی چیز کو عبادت کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے۔ یعنی عبادت کب کہلائے گی؟ عبادت ایز اے عبادت کوالیفائی کب ہوگی؟ جب وہ یا تو قول ہو یا فعل ہو، اور جسے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کسے پسند فرماتا ہے، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن سے یا سنت سے۔ یہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے۔ یا تو وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوگا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمیں پتہ چلے گا۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ عبادت کے جو ہے وہ ارکان کیا ہیں، پلرز یا ارکان العبادہ۔ دیکھیں، عبادت کے جو ہے وہ تین
جی آواز آ رہی ہے سب کو؟ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا جی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ عبادت کے 3 ارکان ہیں: محبت، امید اور خوف. تو محبت، یہ علماء کہتے ہیں، اہل علم کہتے ہیں کہ یعنی عبادت میں یہ 3 پلرز اور یہ 3 چیزیں اس طرح ہیں جیسے کہ ایک پرندہ ہوتا ہے. اب پرندے کا جو سر ہوتا ہے، یعنی اس کی جو فاؤنڈیشن اور اس کی جو اصل ہوتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معذرت کے ساتھ وہ نیٹ کے تھوڑے ایشوز آ رہے تھے، تو اب آواز وغیرہ سب صحیح آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم انشاءاللہ ابھی ہمارے پاس 10 منٹ ہیں اور ہم عبادت کو ڈسکس کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اسکرین بھی آ رہی ہے نا؟ اچھا جی، تو ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ارکان العبادہ، عبادت کے کیا ارکان ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم محبت، کیونکہ محبت سب سے امپورٹنٹ رکن ہے عبادت کا. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ والذین تدعون من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں والذین، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ اللہ سے محبت کرنے میں بہت زیادہ شدید ہیں، یعنی شدید ترین اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. اور محبت میں جو سب سے جو ان کی پرائیورٹی لسٹ میں جو ہے وہ سب سے اوپر اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. چونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے عبادت کرتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا آپ کا پہلا رکن. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی، یعنی جو عبادت کا رکن ہے محبت، اللہ تعالیٰ نے اس محبت کو چیک کرنے کا، اس محبت کو چیک اینڈ بیلنس میں رکھنے کا ہمیں ایک طریقہ بتا دیا. اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت، جو تمہاری عبادت ہے اس میں ایک محبت جو ہے وہ سب سے اوپر ہے، تم واقعی اگر یہ دعویٰ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک طریقہ بتا رہا ہے کہ اس کو چیک میں رکھو کہ واقعی تم صحیح کہہ رہے ہو کہ تم محبت کرتے ہو یا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم، کہ اگر تم واقعی دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تم میری پیروی کرو. یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر یہ واقعی مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کو چیک کیسے کریں؟ چیک اس طرح سے کریں کہ کیا یہ میری اتباع، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو اگر اتباع کرتے ہیں تو پھر ان کی محبت یہ اپنے واقعی دعوے میں سچے ہیں. اس میں نے جو ہے وہ 2 چیزیں بتائیں کہ محبت جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، شدید. والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ آیت ہے، آیت نمبر مجھے نہیں پتا ہے. اور دوسرا میں نے یہ بتایا کہ محبت کو چیک میں کیسے رکھنا ہے کہ واقعی تم سچے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو. تو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو بس میری پیروی کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. یحببکم اللہ، تو ایز اے ریزلٹ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو یہ محبت کو چیک اینڈ بیلنس میں رکھنے کا ایک طریقہ ہے. تو یہ ہم نے پڑھی، ایک یہ محبت ہے اور ایک یہ محبت کی شرط ہے. محبت کی شرط، اگر جو شخص اس شرط پر، یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر پورا اترتا ہے، تو وہ اس شرط پر پورا اترے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. اسی طرح امید،
امید اور رجا، یعنی یہ امید اور رجا عبادت میں اس طرح قائم کی جائے گی، اس طرح اس اسپیکٹ کو دیکھا جائے گا کہ آپ جو عبادت کر رہے ہیں، آپ جو بھی عبادت کر رہے ہیں اس پہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے اس کے ثواب کی اور اس کی رضا، اس کی خوشی کی امید ہو۔ تو یہ آپ ساری چیزیں، ایک سیکنڈ، تو امید کی بتا رہا تھا کہ امید کس چیز کی؟ اللہ تعالیٰ کے ثواب اور اس کی جزا کی، جو کچھ ہم عبادت کر رہے ہیں اس کی جزا اور اس کے ثواب کی امید رکھنا، اس کو کہتے ہیں امید اور رجا اور ہوپ۔ اور یہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ جو شخص من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کے روزے رکھے ایمانا و احتسابا، دو چیزیں، ایمان کی حالت پر، یعنی ایمان ہو، مومن ہو، اللہ پر یقین ہو، اللہ پر ایمان ہو اس حالت پر، دوسری احتسابا یعنی ثواب کی امید رکھتا ہوا۔ تو دو چیزیں، دو کنڈیشنز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، جو شخص رمضان کے روزہ رکھے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، یعنی جو روزہ رکھ رہا ہے اس کے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو پھر اس کے پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح یعنی قیام اللیل جو رمضان میں ہم کرتے ہیں اسی کے بارے میں بھی اسی طرح کی حدیث فرمائی، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو احتسابا یہاں پہ لفظ جو ہے وہ غور کرنے کا، احتسابا یہی امید اور رجا کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے کہ جو شخص قیام اللیل کرے گا رمضان میں ایمان کی حالت میں اور اللہ تعالیٰ سے ثواب اور امید کی حالت میں۔ تو یہ ہو گئی آپ کی امید اور ہوپ یا امید کس چیز کی؟ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی۔ اچھا، خوف کیا ہے عبادت میں؟ خوف کس چیز کا نام ہے؟ یعنی خوف اس چیز کا کہ میری عبادت قبول نہ ہو، اس لیے نہیں کیونکہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ تو عادل ہے، عدل کرنے والا ہے، لیکن میری اپنی کوتاہی کی وجہ سے، میری اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے میری عبادت جو ہے وہ قبول نہ ہو۔ اور اس کو ہم آگے سوال میں بھی دیکھیں گے، جیسے کہ آگے جو ہے وہ اسی کتاب میں سوال آئے گا کہ ہم عبادت کیسے کریں۔ بہرحال میں آپ کو پورا ایک بریف اوور ویو دے رہا ہوں، پھر ہم آگے انشاءاللہ اس کتاب میں بھی پڑھ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں خوف اور امید کی حالت میں، خوف اور امید کی حالت میں۔ تو خوف کس چیز کا؟ دو چیزوں کا، میں یہاں لکھ دیتا ہوں۔ خوف دو چیزوں کا، اللہ کے عذاب کا کہ اگر ہم عبادت نہیں کریں گے تو اللہ کا عذاب ہمیں آ جائے گا اور آخرت میں ہمیں رسوائی کا سامنا اور ذلت کا سامنا پیش کرنا ہوگا، اور دوسرا خوف عبادت قبول نہ ہونے کا۔ تو یہ دو چیزیں آپ نے خوف کے اس میں رکھنی ہیں۔ اچھا، آواز سب کو صحیح آ رہی ہے یا صرف کچھ کو صحیح نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ بتایا کہ یہ ارکان العبادہ ہیں، یہ تینوں اسپیکٹس عبادت میں بیک وقت سائملٹینیسلی موجود ہونے چاہیے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے ایک موجود ہو، بلکہ بیک وقت یعنی سائملٹینیسلی موجود ہونے چاہیے، سائملٹینیسلی یہ تینوں چیزیں ہونی چاہیے۔ اور اس میں نے پہلے جیسے کہ اگزامپل دی تھی، یہ تینوں ارکان جو ہیں وہ ایک پرندے کی مانند ہے، محبت جو ہے وہ پرندے کا سر ہے، اور یہ دو امید اور خوف یہ پرندے کے دو پر ہیں۔ تو اصل جو چیز موٹیویٹ کرتی ہے آپ کو عبادت کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اصل چیز جو موٹیویٹ کرتی ہے آپ کو یہ
محبت ہے یعنی یہ پرندے کا سر ہے، اگر پرندے کا سر کاٹ دیا جائے تو پرندہ ہی مر جائے گا. اور یہ دو چیزیں امید اور خوف، امید اور خوف، یہ دو چیزیں یہ پرندے کے دو پر ہیں. لیفٹ ونگ یا رائٹ ونگ امید کہہ لیں، اور لیفٹ یا رائٹ خوف کہہ لیں. ایک ونگ امید ہے، ایک ونگ جو ہے ایک پر خوف ہے. اب پرندہ اگر دونوں پروں کو بیلنس میں رکھے گا تو ہی وہ اڑ پائے گا. اگر پرندہ کسی ایک پر کو تو چلائے گا لیکن دوسرے پر کو اتنا صحیح سے نہیں چلائے گا تو پھر وہ ڈس بیلنس ہو جائے گا اور وہ پرندہ صحیح سے چل نہیں پائے گا اور اپنے مقصد تک نہیں پہنچ پائے گا. تو یہی معاملہ ہے کہ عبادت میں اگر محبت ہے لیکن امید کا پہلو اگر غالب ہے اور خوف کا پہلو، خوف کا اسپیکٹ جو ہے وہ کم ہے، تو امید کا پہلو غالب ہونے کی وجہ سے وہی پرندے والا حال ہوگا کہ وہ اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکے گا. اس کا مقصد کیا؟ اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی جنت کا حاصل کرنا. تو وہ اپنے مقصد تک نہیں پہنچ پائے گا اگر امید کا پہلو زیادہ ہوگا. کیونکہ جب امید کا پہلو زیادہ ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے گا، لہٰذا مجھے کوئی گناہوں کی پرواہ نہیں ہے اور میں کچھ عبادتیں چھوڑ بھی دوں تو کوئی ایشو نہیں ہے. تو اس کا امید کا جب پہلو غالب ہو جائے گا اس طرح، تو پھر یعنی وہ اپنے عبادت کو صحیح طریقے سے درست نہیں کرے گا کیونکہ امید ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ قبول ہی کر لے گا، تو پھر وہ ہلاکت میں جا سکتا ہے. اور اسی طرح اگر خوف کا پہلو زیادہ ہو، یعنی وہ اتنا نفسیاتی ہو جائے، خوف کا پہلو اس کا امید پر اگر زیادہ ہو تو وہ اتنا نفسیاتی ہو جائے گا کہ پتہ نہیں میرا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہو رہا، نہیں میں یہ واپس کر لیتا ہوں. بار بار وہ عمل کرنے لگتا ہے لیکن بار بار اس کو یہ ذہن میں آتا ہے کہ نہیں عبادت میری قبول ہی نہیں ہوگی، عبادت قبول ہی نہیں ہوگی تو اور اللہ کا عذاب مجھے آ جائے گا. تو اگر اس کے یہ خوف کا پہلو بھی زیادہ ہو جائے گا تو پھر وہ عبادت نہیں کر سکے گا صحیح طریقے سے اور اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکے گا. تو ہونا کیا چاہیے؟ اصل موٹیویشن محبت ہونی چاہیے جو کہ آپ کو عبادت پر ابھارے. پھر امید اور خوف کا جو پہلو ہے، یہ دونوں اسپیکٹس ہیں، یہ دونوں بیلنس ہونے چاہیے. اس امید اور خوف کے پہلو کو آج اس طرح سمجھیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، ان کا قول ہے کہ اگر قیامت والے دن یہ اعلان ہو جائے کہ سب کے سب جنت میں چلے جائیں، نہیں، امید والا پہلو یہ ہے کہ قیامت والے دن یہ اعلان ہو جائے کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا، تو میں اللہ تعالیٰ سے اتنی امید رکھتا ہوں کہ وہ ایک بندہ میں ہوں گا. اور خوف کا پہلو کو کس طریقے سے بیلنس کریں گے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ سب کے سب جنت میں جائیں گے، صرف ایک بندہ جہنم میں جائے گا، تو مجھے خوف ہوگا کہ وہ ایک بندہ میں ہوں گا. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے، اب یہ دونوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دونوں چیزوں کو اس طرح سے بیلنس رکھا، یعنی خوف بھی ہے کہ عبادت قبول نہیں ہوگی اور اللہ کا عذاب مجھے آ جائے گا، اور امید بھی ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے. لیکن بہرحال ایک انسان کی زندگی میں علماء کہتے ہیں کہ جیسے کہ اب ہم تو اتنے گنہگار ہیں، ہمیں تھوڑا سا خوف کا پہلو تھوڑا سا غالب رکھنا چاہیے، کیونکہ امید اگر بہت زیادہ ہم نے غالب کر دی تو وہ مار دے گی. لیکن موت کے وقت علماء فرماتے ہیں کہ امید کا پہلو غالب ہونا چاہیے. اس وقت آپ کا عملی میدان جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور آپ اللہ کی طرف جا رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ سے حسن ظن ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے یہ ظن ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں مجھے ڈھانپ لے گا. تو موت کے وقت تھوڑا سا، میں یہ کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا امید کا پہلو غالب ہونا چاہیے. اور زندگی میں کیونکہ ہم سب گنہگار ہیں تو خوف کا پہلو تھوڑا سا غالب ہونا چاہیے. بہرحال اصول یہی ہے کہ ان دونوں کو بیلنس وے میں چلایا جائے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم دوسری کلاس سٹارٹ ہو رہی ہے تو ہم سوالات وغیرہ جو ہے وہ نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے کیونکہ اتنا آج ٹائم نہیں رہا. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.